آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے رفیع الدرجات، وہ بہت بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح، وہ ڈالتا ہے روح کو، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے۔ احباب گرامی، آیت نمبر 12 میں ہم نے اس بات کو پڑھا تھا کہ کافر اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہیں گے اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ زندگی دی، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو ہمیں اس جہنم سے باہر نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب انہیں دیا اور فرمایا کہ اللہ تمہیں اس لیے عذاب دے رہا ہے کہ جبکہ تمہیں پہلے بھی دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا رہا، لیکن جب تمہیں دعوت دی جاتی کہ ایک اللہ کو پکارو تو تم کفر کرتے تھے، اور اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو اس شرک کو تم سچا تسلیم کر کے اس پر ایمان لاتے تھے۔ لہٰذا اب اللہ کے حکم کے مطابق جو سب سے بڑھ کر جلال والا ہے، بلند ہے، اب اسی کا حکم چلے گا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ اور اللہ کی اس بات سے نصیحت وہی لوگ پکڑتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کو پکارو اور دین کو، اپنی بندگی کو اسی کے ساتھ خاص کر دو، اگرچہ کافر تم پر دباؤ ڈالیں، اگرچہ تمہیں وہ برا بھلا کہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعارف کا میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ملاقات میں بھی، یہاں اللہ کی مزید صفات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی بات فرماتے ہیں رفیع الدرجات، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے یا خود بہت بلند درجوں والا ہے، دونوں معنی ہی اس کے درست ہیں۔ درجہ کہتے ہیں مرتبے کو، درجہ کہتے ہیں مرتبے کو، مقام کو۔ اللہ بہت اونچے مقام والا ہے، بہت اونچے مرتبے والا ہے۔ ایک معنی یہ پہلے سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ بلند درجوں والا ہے، تو پھر اس کی تفصیل کیا ہوگی؟ 29ویں پارے میں ایک سورت آتی ہے، سورۃ المعارج۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والا سوال پوچھتا ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، ایسا عذاب جسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سوال کرنے والا ایک سوال کر رہا ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایک ایسا عذاب ہے کہ جب وہ آئے گا تو کافر اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلند سیڑھیوں والا ہے۔ یعنی کہ اب 2 لفظ ہمارے پاس آگے، ایک ذی المعارج اور دوسرا رفیع۔ ذی المعارج اور رفیع دونوں کا معنی بلندی کی طرف جانا ہے، دونوں کا معنی ہی بلندی کی طرف جانا ہے، سیڑھیاں چڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتاتے ہیں سورہ معارج میں
فرمائی يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ کے فرشتے اور جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اس دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ گویا کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ خود بہت بلند ہے، رفیع الدرجات، وہ بلند درجوں والا ہے کہ آسمانوں سے اوپر ہی اس کا عرش ہے، وہ بہت بلند درجوں والا ہے، یعنی اس تک رسائی عام مخلوق کی پہنچ سے باہر ہے۔ ہاں اگر مخلوق اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلے تو وہ اپنے رب تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے، ایک ہے خود بلند درجوں والا ہے، دوسرا ہے درجات کو بلند کرنے والا ہے کہ بندے نیک اعمال کریں گے تو ان کے درجات کو وہ بلند کرے گا، جیسا اس نے انبیاء کا ایک درجہ بنا دیا، شہداء کا ایک درجہ بنا دیا، صالحین کا ایک درجہ بنا دیا، نیک لوگوں کا، صدیقین کا درجہ بنا دیا۔ ظالموں کا الگ سے درجہ ہے، منافقوں کا الگ سے درجہ ہے، وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ جو کوئی جس فیلڈ کے اندر، جس حیت کے اندر ہوگا اس کے مطابق اس کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی مجرم ہے اور عادی مجرم ہے تو اللہ کے ہاں اس کا درجہ اس اعتبار سے مضبوط ہوگا کہ یہ بڑا پکا مجرم ہے، اس پر اللہ کا عذاب ثابت ہو گیا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، وہ پکا نیک ہے، اللہ ہی کی بندگی کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند ہے۔ اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آپ نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیحدہ نماز ادا کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، دونوں میں 27 مرتبوں کا، 27 درجوں کا فرق ہے۔ گویا کہ جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی نماز انسان کو اللہ کے ہاں 27 درجے اضافہ کر دیتی ہے۔ دوسری صفت ہے اللہ کی ذو العرش، وہ عرش والا ہے۔ یہ عرش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ اس پر ٹھہرا۔ عرش کیا ہے ہمیں اس کی کیفیت کا نہیں پتا، اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کیا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ رحمان اس پر مستوی ہے، کس طرح سے ہے؟ جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ عرش کا مالک ہے، ہم اس کی کیفیت حالت کو نہیں جان سکتے، ہم جتنا بھی زور لگا لیں۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی یلقی الروح من امرہ، اللہ روح کو اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے۔ یہ جو روح کا لفظ ہے قرآن میں 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ 3 معنوں میں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ جو عام طور پر تمام مخلوقات کے اندر ایک روح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں 15ویں پارے میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہیے کہ روح اللہ کا حکم ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں اللہ نے تھوڑا سا علم دیا ہے، تمہیں روح کا علم نہیں دیا ابھی۔ انسان روح کے علم کو نہیں جانتا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جان ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے اور تم جان نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم اپنے مریض کو بچا کیوں نہیں پاتے؟ دوسرا روح کا معنی جبریل علیہ السلام ہے، جیسا کہ آپ نے سورۃ القدر میں پڑھا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ روح یعنی یہ روح القدس، یہ عیسائی بھی جبریل علیہ السلام کو روح ہی کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے، ان کو روح الملائکہ بھی کہا جاتا ہے، روح القدس بھی کہا جاتا ہے، ویسے قرآن میں ان کا لقب روح ہے۔
یہاں پر یہ دوسرا معنی روح کا قرآن میں، اور تیسرا معنی ہے قرآن میں روح کا وحی کرنا، وہی مراد ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اسی طرح اپنے حکم کے ذریعے آپ کی طرف روح بھیجی، مراد ہے وحی بھیجی۔ روح کے بعد ایک نشانی ذہن میں رکھ لیں، اگر قرآن میں لفظ روح آئے اور اس کے بعد من الامری یا بالامری کے لفظ آئیں، جیسے یہاں پر من امری ہی کے الفاظ ہیں، اگر یہ لفظ آئیں تو اس سے مراد پھر وحی کا معنی لیا جاتا ہے۔ اگر قرآن میں لفظ روح کے بعد من امری یا من الامری یا بالامری امر کا لفظ آئے تو اس سے مراد روح وحی کے معنوں میں ہوتی ہے۔ اب اس معنی کو ہم متعین جب کر چکے تو اس کا ترجمہ بنے گا یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی وحی اتار دیتا ہے، نازل کر دیتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، دنیا کا کوئی بھی مقام شریعت میں کوئی بھی مقام ہے، آپ اپنی عبادت سے اسے حاصل کر سکتے ہیں سوائے نبوت کے، سوائے نبوت کے آپ ہر مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ صدیق بننا چاہتے ہیں، سچ پر ایمان لیں، سچ بولیں، سچ سنیں، سچ کے مطابق زندگی گزاریں۔ شہداء شہید بننا چاہتے ہیں، میدان جہاد میں چلے جائیں۔ صالحین میں شمار ہونا چاہتے ہیں، نیکوکار بن جائیں، اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازم کر لیں۔ یہ کچھ درجات ہیں جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبوت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ کاروبار کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کسب معاش، کسب معاش۔ نبوت جو ہوتی ہے نا وہ کسبی نہیں ہوتی، نبوت کمائی نہیں جا سکتی، بقایا ہر عبادت کے ذریعے درجات کمائے جا سکتے ہیں۔ آپ جہاد کریں گے، آپ نے شہادت کما لی، گویا کہ آپ نے کسب شہادت کیا۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ لیکن نبوت بندہ نہیں کما سکتا، نبوت اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، ایک تو یہ آیت یلقی الروح من امری، اللہ اپنے حکم سے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وہی عطا کر دیتا ہے، اور ایک آیت ہے سورۃ الاعراف کی، اس میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ اپنے بندوں میں سے کس کو رسالت عطا کرے گا۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبوت کمائی جا سکتی ہے، وہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ ہمارے مرزے نے اللہ کی اتنی عبادت کی، وہ اتنا سیدھے رستے پہ چلا کہ اللہ نے اس کو نبوت ہی دے دی۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو 1400 سال میں اللہ کے رسول کے بعد روئے زمین پر جو سب سے بڑا اور اعلیٰ نام رہا ہے وہ ابو بکر صدیق کا رہا، قیامت تک رہنے والا ہے، اللہ ان کو دے دیتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، ان کو مل جاتی نبوت، لیکن نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر مکمل فرما دی۔ پھر فرمایا لینذر یوم الطلاق، تاکہ اللہ ڈرائے ملاقات کے دن سے۔ ملاقات کے دن سے ڈرایا کیوں ہے؟ اس دن ملاقات ہوگی، آسمان والے فرشتے زمین والوں سے ملیں گے، انسان اپنے خالق سے ملیں گے، ظالم نے جس پر ظلم کیا ہوگا اس سے مل جائیں گے، سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ملاقاتیں ہوں گی، اور یہ ملاقات اچھوں کی اچھوں سے ہوگی، بروں کی بروں سے ہوگی، اور یہ بھی ہوگا، یہ مختلف درجات ہیں ملاقات کے۔ جہنم میں ملاقات جہنمیوں کی ہو رہی ہے، جنت میں جنتیوں کی ہو رہی ہے، اللہ کی بندوں سے، فرشتوں کی بندوں سے یہ ملاقات ہوگی۔ بندے کو ڈرنا چاہیے اس دن سے، اور اس کی تفسیر میں جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات پسند نہیں کرتا اللہ